إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اس دین اور اس امت کے جو امتیازات اور خاص وصف ہیں، خاص خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان حیادار ہوتا ہے، مسلمان با حیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کو بہت ہی احسن انداز سے بیان فرمایا ہے. آج آپ جانتے ہیں، آج جمعۃ المبارک کو فروری کی 12 تاریخ ہے، اور ٹھیک ایک دن کے بعد یعنی 14 تاریخ کو ایک دن منایا جاتا ہے جسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی یا تو جہالت کی بنیاد پر یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ حفظ پرستی کی بنیاد پر اس کو مناتے ہیں. اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ محبت کرنے والوں کا عالمی دن، عاشقوں کا عالمی دن. اور عربی میں بعض عرب بھی، اللہ معاف فرمائے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو کہتے ہیں یوم الحب العالمی، انٹرنیشنل لورز فیسٹیول. اللہ اکبر! محبت کرنے والوں کا، عشق کرنے والوں کا عالمی دن، انٹرنیشنل ڈے. پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی اسی اسٹیج سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہم مسلمان عجیب رستے پہ چل پڑے ہیں. اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر چھوڑ کر ہم نے کفار کا کلچر اپنانا شروع کر دیا. تو یاد رکھیں، یہ جس کو انٹرنیشنل عالمی محبت کا دن کہا جا رہا ہے یا عاشقوں کا یا عشق کا دن کہا جا رہا ہے، در حقیقت یہ عاشقوں کا دن نہیں ہے، بلکہ اس کو بدماشوں کا دن کہنا چاہیے، اس کو بے حیاؤں کا دن کہنا چاہیے، اس کو لفنگوں کا اور بد کرداروں کا عالمی دن کہنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. 14 فروری، ایک اور نام اس کا کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے. اللہ اکبر! اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. وہ لوگ جو ایمان والے لوگوں کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس عذاب کی کیفیت کو، اللہ کے عذابوں کو، اللہ کی سختیوں کو، اللہ کی پکڑ کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس طرح کی ہے، تم نہیں جان سکتے. اس کی صحیح کنڈیشن اور کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو ہی بہتر پتہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت
اگر تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر جو تیرے دل میں آتا ہے کرتا رہے. یعنی بے حیا انسان، اریانی پسند انسان، فحاشی پسند انسان، اس پر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کر سکتی جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے. فرمایا تو بے حیا ہو جائے، تیرے اندر سے حیا نکل جائے، پھر جو تیرے دماغ میں آتا ہے تو کرتا رہے، کوئی تجھے روکنے والا نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ دن ہے کیا؟ بہت سارے بھائیوں کو تو علم ہے اور بہت سارے بھائی اس سے ناواقف ہیں، اور جناب ان کفار کی جو ایک اندھی قسم کی تقلید ہے اس میں لگ کر اسے منانے کی کوشش کرتے. اس کے بارے میں ایک جھوٹی کہانی تو یہ بنائی گئی ہے کہ جی ایک کوئی قیدی تھا فرانسیسی جیل کے اندر، فرانس کے اندر. وہ جیلر کی بیٹی جیل کے وزٹ پہ آئی، وہ بڑی خوبصورت تھی، اس کے ساتھ پیار ہو گیا تو جناب جیلر نے اسے پھانسی چڑھا دیا 14 فروری کو. لہذا یہ شہید محبت، نعوذ باللہ کہتے ہیں، شہید محبت کا عالمی دن منایا جاتا ہے کیونکہ اس کو پیار کرنے کے جرم میں پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. اللہ اکبر. حقیقت کیا ہے وہ بھی سن لیں. حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ ایک پادری ہے، پوپ پادری، جس کا نام ویلنٹائن ہے. یہ رومن کیتھولک پادری ہے، اور آپ کو علم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کر صوفیوں کی طرح جنگلوں میں نکل جانا یہ میرے دین کے اندر نہیں ہے. لیکن عیسائیت کے اندر رہبانیت ہے. عیسائیوں کا قانون ہے مذہبی، جو خود ساختہ ان کا اپنا ہے، اللہ نے نہیں اتارا ہے. ان کا قانون یہ ہے کہ جو مذہبی لیڈر ہے، جو پوپ پادری ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا، اور جو عورت اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دے، چرچ کے لیے وقف کر دے، وہ بھی شادی نہیں کر سکتی. یہ جن کو لوگ سسٹرز کہتے ہیں، یہ بھی شادی نہیں کر سکتی. پوپ اور پادری بھی شادی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں نکاح ہے، شادی ہے. لہذا یہ پوپ ویلنٹائن ایک دن اپنی راہبہ کو کہتا ہے جو اس چرچ کے اندر رہتی ہے، کہتا ہے رات مجھے خواب آیا ہے. اس نے پوچھا کیا خواب آیا ہے؟ کہتا ہے خواب یہ آیا ہے اگر ہم ایک رات کے لیے شادی کر لیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر الہام کیا ہے، ہم شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اس نے کہا تو ہمارا پوپ پادری ہے، جو تو کہہ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے نا. لہٰذا اس نے اس کی بات مانتے ہوئے اس سے نکاح کیا. شادی کی. نکاح کیا تھا، شادی کیا تھی؟ منہ کالا کیا. لیکن یہ جرم ان کا چھپا نہیں رہا، کسی نے دیکھا، پتہ چل گیا. وقت کے حکمران کو خبر دی کہ اس پادری نے عیسائیت کے قانون کو توڑ کر نکاح کیا ہے. اس نے اس کو پکڑا اور اپنے قانون کے مطابق پھانسی چڑھا دیا. تو یہ ویلنٹائن جس نے اپنی راہبہ کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا، اس کو زنا کے جرم میں پھانسی چڑھایا گیا، عیسائیت کے اصول کو توڑنے کے جرم میں پھانسی چڑھایا گیا. آج مسلمان اس بدبخت ویلنٹائن کا یوم عالمی مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، کہتے ہیں جی محبت کرنے والوں کا دن ہے. ہم کہتے ہیں محبت کرنے والوں کا دن نہیں میرے بھائی، یہ زانیوں کا عالمی دن ہے، یہ فحاشی پھیلانے والوں کا عالمی دن ہے، یہ گنڈوں کا عالمی دن ہے، یہ لفنگوں کا عالمی دن ہے، یہ بدماشوں کا عالمی دن ہے. یہ محبت کرنے والوں کا عالمی دن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اللہ اکبر. کون کون سی بات کریں؟ 3 صحابہ کرام جاؤ ثلاثۃ رہط
इला बाज़ी बुयूतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए, आपकी ज़ौजा मोहतरमा से पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कितनी इबादत करते हैं। जब उन्होंने खबर दी कि इतनी इबादत करते हैं, का अन्नहुम तकालूहा, गोया कि उन्होंने इस इबादत को सामने रखकर अपनी इबादत को बहुत कम समझा, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को बहुत कम समझा और कहा कि हम और ज्यादा इबादत करेंगे। ये तीन लोग हैं। एक ने कहा इन्नी असूमुद्दहर वला उफ्तिर, मैं रोजाना रोजा रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, रोजाना रोजा रखूंगा। एक ने कहा अना उसल्ली वला अरकुद, मैं सारी रात नमाज पढ़ा करूंगा, मैं कभी एक मिनट के लिए भी नहीं सोऊंगा। तीसरे ने कहा इन्नी ला तज़व्वजुन निसा, मैं औरतों के साथ शादी नहीं करूंगा। ये तीन बातें करके चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप उनके पास गए, फरमाया कुल तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुमने ऐसी ऐसी बात की है? उन्होंने कहा जी हाँ, हमने ये बात की है। फरमाया इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूँ, सबसे बड़ा मुत्तकी मैं हूँ। लेकिन मुझे देखो, उसल्ली व अरकुद, मैं रात को सोता हूँ, आराम भी करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, और असूम व उफ्तिर, मैं रोजा रखता भी हूँ और मैं इफ्तार भी करता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ, कभी रख लेता हूँ। और इन्नी अतज़व्वजुन निसा, मैंने औरतों से शादी कर रखी है। फिर क्या फरमाया था? अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह है इस्लाम, निकाह मेरी सुन्नत है। ईसाइयों के यहां पादरियों का निकाह नहीं हो सकता, इन्होंने मुंह काला किया। अगर ये फितरत पर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है। याद रखो मेरे भाइयों, आज हमारी बदकिस्मती क्या है, इस्लामी मुआशरों की बदकिस्मती क्या है, इन्होंने निकाह को मुश्किल कर दिया है, जिसका लाजमी नतीजा निकला कि जिना आसान हो गया है। निकाह लाखों में और जिना सैकड़ों में, सौ चंद सौ में, हजारों में। अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, इस सुन्नत से मुंह नहीं मोड़ना है। इन्होंने मुंह काला किया। आज इस बेहयाई का आलमी दिन मनाया जाता है। नौजवान लड़के खास तौर पर स्कूलों में, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में, वल्लाह हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी और ये इंग्लिश तालीम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मुसलमान होना चाहिए। 14 फरवरी का दिन आता है, ये जनाब फूल लेता है, लड़की फूल लेती है, लड़के को पेश करती है, वो लड़की को कहता है आई लव यू, आई विश यू, और फिर ये कहा जाता है कि आज तो मोहब्बत का आलमी दिन है, आज गुस्सा करने की क्या जरूरत है। ये बेहयाई फैलाई जाती है। ओए हदीस में आता है एक भाई युआतिबु अखाहु फिल हया, उसका भाई बड़ा हया वाला था, छोटा भाई शर्माता था, हया किया करता था। वो उसे डांट रहा था, बड़ा भाई तू इतनी हया क्यों करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन ली उसकी बात और फरमाया दाहू, इसको छोड़ दो, फ़इन्नल हया मिनल ईमान, याद रखो हया ईमान का हिस्सा है। मोमिन कभी बेहया नहीं होता, जो पक्के ईमान वाला होता है वो हयादार हुआ करता है। हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे। मिनल अज़रा फी खिदरिहा, कुंवारी लड़की से ज्यादा हयादार थे हमारे पैगंबर, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में क्या आता है, जब कभी कोई ऐसी बात होती थी जो हया के खिलाफ होती थी, उसका असर आपके चेहरे पे नजर आता था। हया की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो जाया करता था। आज हम बेहयाई की बातें जुबान से भी अदा करते हैं, गालियां, फोश कलामी और जनाब एक दूसरे के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं। और ये 14 फरवरी को और इसके आगे पीछे भी इस तरह बेहयाई का मुजाहरा किया जाता है। क्या कोई शख्स पसंद करता है जो बाहया हो, जो बागैरत हो? क्या यह पसंद करता है कि उसकी नौजवान लड़की को कोई फूल पेश करे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़का आया था ना, कहा बकिया आपके सारे अकाम में मानने के लिए तैयार हूं, बस एक काम की इजाजत दे दे।
آپ نے پوچھا کس کام کی؟ کہنے لگا میں زنا کرتا ہوں، زنا سے میں نہیں روک سکتا، اس کی اجازت دے دے۔ صحابہ اکرام اس کو پکڑنے کے لیے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسی بات کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، دعوہ، چھوڑ دو اس کو، ذرا آگے بلاؤ میرے پاس۔ آگے بلایا، وہ معلم کائنات تھے نا، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ استادوں کے استاد، معلموں کے معلم۔ کہا اس کو ذرا آگے بلاؤ۔ آگے بلایا گیا، کہا اب یہ بتاؤ جو کام کرنے کی اجازت تو مانگ رہا ہے کیا تجھے پسند ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا نہیں جی میں یہ پسند نہیں کرتا۔ کہا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا جی نہیں۔ کہا بیٹی کے ساتھ اس طرح پھوپھی چند رشتوں کا ذکر کیا؟ اس نے کہا میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ تو یہ بے حیاؤں کا عالمی دن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ چیز زنا کی طرف لے کر جائے گی، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت گندا رستہ ہے، غلط رستہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے، اس طرح مرد اور عورت کا غلط تعلق عام ہوتا ہے، اسلامی فیملی نظام، اسلامک فیملی سسٹم یہ ختم ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں لڑائیاں اور جھگڑے جنم لیتے ہیں، اور حرامی بچوں کی کثرت ہو جایا کرتی ہے۔ واللہ آج سے کئی سال پہلے امریکن یونیورسٹیز کی ایک رپورٹ چھپی تھی جو آج پرنٹڈ موجود ہے۔ کئی سال پہلے بڑے بڑے شہروں کی یونیورسٹیوں میں ایک سروے کیا گیا تھا، 40% بچے حرام کے تھے یونیورسٹیوں کے اندر، 40%۔ مولانا اقبال کیلانی حافظہ اللہ تعالی، ان کی کتاب میں آپ یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، اس کو اپنانا ہوگا، ورنہ تباہی اور بربادی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم پہلے ہی تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے کوشش نہ کی تو یاد رکھو ہمارا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ، کان، ہر یہ سننے کی طاقت، سوچنے کی طاقت کھول کر سنیے کہ اگر کوئی انسان اس طرح فحاشی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو خراب کرتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان کے اشعار ہیں، بعض نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان شعروں کو منسوب کیا، جس میں ایک شعر یہ ہے فَعْلَمْ أَنَّ الزِّنَاءَ دَيْنٌ فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ فَتَكُونُ الْوَفَاءُ مِنْ أَهْلِكَ فَعْلَمِ، یاد رکھو زنا ایسا قرض ہے، اگر یہ تو نے اپنے سر پر اٹھا لیا تو یہ تیرے گھر کی عورتوں سے پورا کیا جائے گا، اس بات کو اچھی طرح جان لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو خود بے غیرت ہو جاتا ہے، جو خود بے حیا ہو جاتا ہے، تو پھر اپنی عورت کو، اپنی غیرت کو کیسے روک سکتا ہے کہ وہ غلط رستے پہ نہ چلے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ بعض بھائی نا، اللہ معاف کرے، سگریٹ پیتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، خود دکان پر جانے کی بجائے اس کو بھیجتے جاؤ سگریٹ لے آؤ، پھر جناب اس کو ساتھ ساتھ
یہ بھی سختی ہوتی ہے کہ تو نے اس کو پینا نہیں ہے، نکالنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو خود بچے کو بھیج رہا ہے جس نے بچپن میں تجھے سگرٹ لا لا کر دیے ہیں، بڑا ہو کر سگرٹ نہیں پیے گا تو کیا کرے گا؟ تو اس طرح یہ بھی معاملہ ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ بڑا آسان، وہ یہ ہے، آپ بھی جتنے بھائی بیٹھے ہو میری بات سن رہے ہو، میں ہوں یا کوئی اور مسلمان، اس کا آسان حل یہ ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے۔ بچے کی عمر، بچی کی عمر جب نکاح کو پہنچ جائے تو جلد سے جلد اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث کیا ہے؟ اذا خطب احدکم ترضون عن دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کوئی ایسا نوجوان تمہیں شادی کا پیغام بھیجتا ہے جس میں دو چیزیں تمہیں پسند ہیں، اس کی دو عادتیں، دو چیزیں، دو خصلتیں، نمبر ایک دیندار ہے، دین پہ چلنے والا ہے، اور نمبر دو اس کا اخلاق اچھا ہے، بہترین سلوک کرنے والا ہے، بہترین اخلاق والا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی، بہن کی شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ زمین میں ایسا فتنہ اور فساد پھیلے گا جس کو روکنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شادی کا پیغام، یہ دونوں چیزیں ہی نہیں دیکھی جاتی، نہ دین نہ اخلاق۔ پیسہ چاہیے، عہدہ چاہیے، بنگلہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، کار چاہیے، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معیار لیتے لیتے بچوں کی اور بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی پسند نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے شادیاں ہوتی تھیں۔ ایک عورت آئی ہے نا، مجلس لگی ہے، اس نے آ کر اپنا ذمہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس عورت میں آپ کو دلچسپی نہ ہو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ مجلس لگی ہے۔ پوچھا تیرے پاس کوئی چیز ہے اس کو مہر دینے کے لیے؟ نہیں جی کچھ نہیں ہے۔ کوئی چادر؟ نہیں۔ کوئی انگوٹھی؟ نہیں ہے۔ التمس ولو خاتما من حدید، اور کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ؟ نہیں ہے۔ فرمایا اماک من القرآن، قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ جی مجھے قرآن کا فلاں فلاں حصہ یاد ہے۔ فرمایا جاؤ اسی قرآن کو رکھ کر حق مار، میں نے اس کے ساتھ تیری شادی کر دی ہے، اب یہ تیری بیوی ہے، اسے لے کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ شادی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، واللہ ان کے پاؤں کی خاک جیسی ہماری عورتیں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں نہیں ہو سکتی، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ کیا 500 بندوں کی برات گئی تھی؟ کیا 4 گاڑیاں بھر کر جہیز کا سامان آیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیغام لے کر گئے ہیں، پوچھا تیرے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا وہ زرہ کدھر ہے جو پہن کے لڑتا ہے؟ کہا وہ موجود ہے، اس کو بکوایا، بات لمبی ہے۔ چند چیزیں اسی میں سے پیسے لے کر صحابہ اکرام کو دی کہ جاؤ یہ چیزیں خرید کر ان کے گھر میں دے آؤ۔ دے آئے، آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میں نے اپنی بیٹی کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ان کے ساتھ کر دی ہے۔ شام کو تیار کر کے یہ عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر چھوڑ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس ہم نے نکاح کو مشکل کر ڈالا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بے حیائی عام ہوگی۔ اس لیے اللہ کے لیے اے وہ لوگوں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جن کے گھر میں بہنیں ہیں، اللہ کے لیے اس پہ غور کرو، شادیوں کو آسان کرو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ زنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا، میرے ساتھ بلتستان کے لڑکے پڑھتے تھے، بڑے اچھے ایک ہمارے دوست تھے، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ میں نے ان سے ایسے بات ایک دن کی، کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں تو زنا کی ریشو بہت کم ہے، بے حیائی بہت کم ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارے ہاں جو ہی بچہ جوان ہوتا ہے، بچی جوان ہوتی ہے، اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ عباد اللہ
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین علی الحدود یا رب العالمین اللہم انصرهم نصرا عزیزا اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الى البر والتقوى اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشفهم شفاء کاملا عاجلا اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.